राजी, तुम रो रहे हो? महविश ने अपना रोना धोना भूल कर बेचैन होकर मेरा चेहरा थामा। पता नहीं। आई एम सॉरी महविश। मैं गुस्से में था। किससे पूछकर तुम इन मियाँ बीवी के साथ गई थी? मैंने उसके हाथों को हटाकर उनको गुस्से से कहा। थोड़ी देर पहले वाली नरमी उड़न छू हो चुकी थी। राजी, डैड ने मना किया था। बताना नहीं, तुम्हारा भाई आजकल बेवजह गुस्सा करता है। और मॉम ने भी मना किया था। मैं तो सिर्फ वहाँ बस शॉपिंग करने के मकसद से गई थी। वो नजरें झुकाए शर्मिंदगी से कह रही थी। मेरा खून खोलने लगा। आइंदा सुई भी चाहिए हो तो मुझसे कहोगी, समझी? अब इनकी बात मानी ना महविश तुमने तो देखना जिंदगी भर तरस जाओगी मेरी शक्ल देखने के लिए। गुस्से से कहते मैंने नरमी से उसे गले लगाया, क्योंकि मेरे गुस्से से खाइफ होते वो फिर रोने लगी। उस दिन जितना बुरा हुआ सो हुआ, लेकिन हिजाब का डर देखकर मुझे हंसी आ रही थी। पहली दफा वो मुझसे इस कदर खाइफ थी कि कहीं भी बहस न की, न रूम में, न यूनी, और न ही यूनी से पिक करती हुई। लेकिन घर आते वक्त हमेशा की तरह वही हल्की सी नोक झोंक हुई। उसके लगाए इल्जामों का जवाब मैं मोहब्बत से देता रहा, लेकिन वो कान बंद किए बैठी रही। घर आते हमारी मुलाकात डैड से हुई। वो जिस तरह हिजाब को देखते मेरी रगों में दौड़ता खून गर्म हो जाता। उनकी नज़रें महसूस की हैं मैंने अपनी बीवी के वजूद पर। उन्हें लगता है मैं भी बेगैरत मर्दों में से एक मर्द हूँ, और उनकी ये गलत फहमी मैंने उसी दिन दूर कर दी। वो मुझसे 50 लाख का पूछ रहे थे। उन्हें अब कैसे बताता, 50 नहीं तकरीबन 1 करोड़ मैं अपने महविश और डैड को मिलाकर अकाउंट से निकलवा चुका हूँ। और इन पैसों का गलत इस्तेमाल नहीं किया मैंने। कुछ रकम तासीर अंकल की सर्जरी में लगी, तो कुछ तासीर अंकल का फ्लैट खरीदने में। 55 लाख का फ्लैट मैंने 60 में खरीदा, एक डीलर के जरिए, क्योंकि तासीर अंकल को अगर मेरा पता लगता तो यकीनन उससे भी कम कीमत पर देते। मैं बस उस नेक इंसान की मदद करना चाहता था, जो मैंने की। डैड को बगैर कोई तफसील दिए मैं कमरे में आ गया। मैं कमरे में आया तो वो नमाज पढ़ रही थी। इन 2-3 दिनों में उसे इतना जान गया था, नमाज के मामले में वो सख्त है। हर नमाज पाबंदी से अपने वक्त पर अदा करती। उसे देखकर जहाँ खुद पर रश्क आया, वहीं आखिरत का खौफ, जिसे मैं झटक कर चेंज करने खामोशी से बेड पर आकर लेट गया। अगले दिन वलीमे में डैड के घटिया दोस्तों को देखकर मुझे डैड पर बहुत सख्त गुस्सा आया। जानते बूझते उन्होंने ऐसे लोगों को इनवाइट किया। मैं काफ़ी देर हिजाब के साथ बैठा रहा। इन सब की नज़रें मुझे अपनी बीवी पर उठती महसूस हुई। घूंघट के बावजूद हवस परस्त लोग ढीठ बनते रहे। मैंने आखिरी लम्हे तक उसका हाथ थाम कर इन नज़रों से उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन कमरे में आकर इस हुस्न की शहजादी से नज़रें न हटा सका, और एक बार फिर बेखुदी के आलम में इन आंखों में डूब गया। अगले दिन मेरे उठने से पहले वो यूं ही भाग गई। लड़कियां शर्माती हैं, लेकिन हिजाब मुझे शर्म दिलाकर यूं ही भाग जाती। असल में वो मुझसे भागती है। न जाने कब मोहब्बत लौटाते शौहर के आगे बेबस हो जाऊं। मेरी खुशफहमी ही मुझे खुश कर सकती थी, हिजाब तासीर नहीं। मेरी सोचों को झटक कर ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा था कि मुझे आसिम की कॉल आ गई। मेरा और उसका वीज़ा एक्सपायर होने वाला है, जिसके लिए मुझे वापस दुबई जाना पड़ेगा। हाय सब मंजूर था, लेकिन हिजाब से दूरी जानलेवा थी। मैंने हिजाब को कॉल करके अपने जाने की इतला दी, साथ ही ऑर्डर भी जारी किया कि मेरी गैर मौजूदगी में घर ना आए, क्योंकि मुझे अपने बाप पर भरोसा नहीं और मुझे यकीन था हिजाब मेरी बात ज़रूर मानेगी। दुबई आकर मैं अपने डॉक्यूमेंट्स के चक्कर में इस कदर उलझ गया कि हिजाब को एक कॉल तक न कर सका। लेकिन अगले दिन एम्बेसी से आकर सबसे पहले मैंने हिजाब को कॉल की। मैं जो बेचैनी से उसकी आवाज़ सुनने के मुंतज़िर में था। जब 10 कॉल्स के बाद भी हिजाब ने मेरा फ़ोन ना उठाया तो मेरा जब जवाब दे गया। इससे पहले कि गुस्से में अपना नुकसान करके मैं फ़ोन तोड़ देता, मुझे आंटी को कॉल करना याद आया। मैंने जल्दी से उनका नंबर डायल किया। पहली ही बेल पर उन्होंने फ़ोन उठाया। फिर जो हिजाब बीबी ने मुझे तंग किया, मैंने भी गिन गिन कर बदला लिया। वो अपनी माँ के सामने नहायत अदब से मुझसे मुखातिब होती, मैं उसकी बेबसी से हिज़ उठाता। अब जब भी फ़ोन करता, 10-15 कॉल्स के बाद वो अपनी मर्ज़ी से फ़ोन उठाती। उनकी जब मर्ज़ी होती है वो तब हमसे बात करते हैं, और हमारा पागलपन तो देखिए, हम पूरे दिन उनकी मर्ज़ी का इंतज़ार करते हैं। मैं जो हर किसी पर हुक्म चलाता हूँ, अब उसकी मर्ज़ी का मुंतज़िर रहता हूँ। इस कदर निकम्मा कर दिया इस मोहब्बत ने कि उसके दिए ज़ख्म पल भर में भुला देता हूँ। न जाने क्यों यहाँ आकर हर पल वो मुझे याद आई। इस कदर उसकी आदत हो चली थी कि मैं खुद को भुला बैठा। सोते जाग के बस पल पल उसका खूबसूरत चेहरा इन आँखों के सामने लहराता। वो मेरी बेताबी बेबसी देखकर हंसती है, और मैं उसकी हंसी देखकर मुस्कुराता हूँ। मैं अब हर 10-15 मिनट बाद उसे फ़ोन करने लगा। उसे तंग आकर मुझे ब्लॉक कर दिया, लेकिन फ़ायदा मेरा ही हुआ। मैं अंकल या आंटी के नंबर पर कॉल करता, और वो घंटों मुझसे बात करने के लिए मजबूर हो जाती। जब भी फ़ोन रखती, बहाना बनाकर मैं उसी वक्त दोबारा कॉल करता। उससे बात करना, उसे सुनना, पूरे दिन में एक यही काम होता जिसे करके मैं मुतमईन होता, पुरसुकून रहता, वरना बेचैनी रग रग में सरायत कर जाती। बादशाह थे हम मिजाज हस्ती के,
عشق نے تیرے دیدار کا فقیر بنا دیا۔ ہمارا کام تقریباً ختم ہونے والا تھا، میں پیکنگ کرنے میں مصروف تھا۔ عاصم کی صبح کی فلائٹ تھی اور میری دن کی، تبھی مجھے آنٹی کی کال وصول ہوئی۔ میرے یہاں آنے کے بعد تقریباً وہ ہر دن کال کرتی۔ ان کی بیٹی جتنی بے حس تھی وہ اتنی ہی اپنوں پر محبت لٹانے والی خاتون، لیکن اس دفعہ خیر خیریت کے بعد انہوں نے جو خبر مجھے سنائی اسے سن کر مجھے اپنی سماعتوں پر یقین نہ آیا۔ میں اپنی ہی کیفیت سے انجان تھا، دل کسی چھوٹے بچے کی طرح اچھل اچھل کر اپنی خوشی ظاہر کر رہا تھا، جیسے کوئی من پسند کھلونا ملنے والا ہو۔ میں ابراز حیات، جس کے لیے زندگی ایک بوجھ تھی، حجاب تاثیر کے آنے سے اسے اپنی زندگی سے محبت ہونے لگی، اور اس محبت کی نشانی جو حجاب تاثیر کے وجود میں پل رہی تھی، اس خبر نے مجھے آج سرشار کر دیا۔ زندگی جینے کی ایک اور امید۔ میں پیکنگ چھوڑ کر دھڑام سے بیڈ پر گرا۔ خوبصورت پرسکون مسکراہٹ نے میرے ہونٹوں کا احاطہ کیا۔ حجاب، میری جان، میری زندگی، آج تم مجھ سے یہ سانسیں بھی مانگو گی تو میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ یہ خوشی جو آج تم مجھے دی ہے، زندگی بھر میں تمہارا مقروض رہوں گا۔ آج میں اتنا خوش ہوں کہ کوئی چیخ چیخ کر پوچھے مجھ سے کیوں کرتے ہو اس سے محبت، جبکہ اسے تم یاد بھی نہیں۔ میں کہوں گا اس سے مجھے کیوں نہ ہوتی ایسی عورت سے محبت جس نے مجھے اعتبار دیا ہے، جس نے خود کو صرف اپنے شوہر کے لیے سنبھال کر رکھا، میرے لیے سنبھالا۔ کیوں نہ ہوتی ایسی سے محبت جو غیر مرد کی نظر تک سے خائف ہوتی، اس کے چھونے سے بلکنے لگتی، اپنا نام کسی غیر مرد کے منہ سے سن کر خوف میں مبتلا ہو جاتی۔ کیوں نہ کروں ایسی سے محبت جو اپنی عزت کروانا خود جانتی ہے، جو خود کو پردے میں رکھتی ہے۔ کیوں نہ کروں ایسی سے محبت جو میری ماں جیسی نہیں، عزت کی خاطر جان تک دینے والی ہے، لیکن خود کو کسی بھی حال میں پامال نہ ہونے دیتی۔ وہ صرف میرے لیے بنائی گئی ہے۔ میں دنیا کی کسی عورت سے بھی شادی کر لیتا لیکن اسے اعتبار نہ دے پاتا۔ ساری زندگی میری نگاہیں اسے شک کی نظر سے دیکھتی، معصوم ہو کر میرا ظلم سہتی رہتی لیکن اعتبار نہ دے پاتی۔ جو حجاب نے دیا ہے، آج وہ میری نظروں سے دور ہے تو اس کے دیے گئے اعتبار کی وجہ سے، ورنہ کوئی اور ہوتی تو شاید اسے اپنے ہی گھر میں قیدی بنا کر یہاں آتا۔ وہ خاص نہیں، مختلف نہیں، میرے نظریے، میری سوچ، اس کے اعتبار نے اسے مختلف بنایا، عام سے خاص بنایا، اور اسی خاصیت نے اسے حجاب ابراز بنایا، ورنہ آج وہ وہی عام ہوتی، میری نظروں سے کوسوں دور، اور میں اندھیری گلیوں میں بھٹکتا۔ لوگ زلفوں کے اسیر ہوتے ہیں، میں تو تیرے حجاب پر دلہارا ہوں۔ اس کے آنے سے ہر طرف اجالا پھیل گیا۔ ٹوٹی بکھری وہ بھی تھی میری طرح، لیکن اس نے خود کو سمیٹا۔ میں اس کی طرح بہادر نہیں، خود کو چاہ کر بھی نہ سمیٹ سکا، لیکن اس کی موجودگی نے مجھے سمیٹ لیا، اور آج اس نئی خوشی میں میرے دل کا ہر زخم، ہر گھاؤ بھر دیا۔ میں بے تابی سے کل کا انتظار کر رہا تھا، ایک ایک پل صدیوں جیسا لگ رہا تھا۔ اب اس نئی خوشی کے آنے سے پہلے میں سب بدل دوں گا، حجاب اور میوش کو لے کر اپنے فلیٹ میں شفٹ ہو جاؤں گا، لیکن اس سے پہلے حجاب کو یقین دلاؤں گا اپنی محبت کا، اعتبار، اپنی وفا کا، اپنے بدلنے کا اسے بتاؤں گا۔ اس کے آنے کے بعد میں نے شراب کو ہاتھ تک نہیں لگایا، ہاں بس شادی کے دن تھوڑی پی، لیکن پی غصے میں تھی۔ اس کے بعد تو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ سب بتاؤں گا اسے، ایک ایک لفظ، اس سے جڑی ہر یاد، یہ بے چینی جو اس کے بغیر ہوتی ہے، سب کچھ۔ وہ بیڈ پر لیٹی نیند کے مزے لوٹ رہی تھی، بے خودی کے عالم میں میں اسے دیکھے جا رہا تھا۔ ایک دم آذان کی آواز سے بند ہوتی آنکھوں نے جنبش کی، وہ اپنا ہاتھ پیٹ پر پھیرنے لگی۔ وہ اس نئی خوشی کو محسوس کر رہی تھی جو اسے ماں کے رتبے پر فائز کرے گی۔ اس کی اس حرکت نے میرے جسم میں سکون کی لہر دوڑا دی۔ یہ دلکش منظر میں نے زندگی بھر کے لیے ان آنکھوں میں حفظ کر لیا۔ وہ اچانک سے نظریں محسوس کر کے اٹھی، مجھے دیکھ کر یک دم بوکھلا گئی، دوپٹہ بیڈ سے جھٹ کر اٹھا کر پہنا۔ میں اسے افسوس سے دیکھتا رہا، کیا کہنا حجاب تاثیر کا، اس کا بس چلے تو شوہر تک سے پردہ کرے، لیکن اس کی اس حرکت نے مجھے مسکرانے پر مجبور کر دیا۔ میں اسے اپنے گزرے دن کی داستان سنا رہا تھا، جبکہ وہ بس مجھ سے بھاگنے کی کوشش میں تھی، اور یہی ہوا۔ اسامہ کے آتے ہی وہ واش روم میں بھاگ گئی۔ میں اسامہ کے ساتھ تاثیر انکل کے پاس چلا گیا، کافی دیر ان سے باتیں کی۔ میری نظریں بار بار دروازے کی طرف اٹھتی، اس کی بے حسی سے واقف ہوتے ہوئے بھی اس کے دیدار کا منتظر تھا۔ کبھی کبھی واقعی دل سے نکلی دعا قبول ہو جاتی ہے، جیسے اس وقت میری ہوئی۔ وہ اپنے بابا سے ملنے معمول کے مطابق وہیں آ گئی۔ اکثر جب میں اس وقت کال کرتا وہ انہی کے پاس بیٹھی ہوتی۔ شاید اسی خوشی نے حجاب کو بھی بدل دیا۔ میں اس کی نظریں خود پر محسوس کر رہا تھا جو میری نظریں خود پر جمی دیکھ کر بار بار دوپٹہ صحیح کرتی۔ ڈنر کرتے وقت میں ایک ایک ڈش ٹرائی کر رہا تھا۔ اتنے دنوں بعد پاکستان کا کھانا کھایا تھا، وہ بھی اتنا لذیذ کہ بندہ انگلیاں چاٹ کر رہ جائے، لیکن حجاب وہ اس وقت گمسم تھی۔ کار میں بھی اسے بولنے پر اکسایا، لیکن اس کا رویہ مجھے مزید پریشان کر گیا۔ کمرے میں آتے ہی میں نے اسے بتایا اس نئی تبدیلی نے حجاب کو کس قدر حسین بنا دیا ہے۔ اسے احساس دلایا کہ میں اس خوشی سے انجان نہیں، لیکن وہ تو میری نفرت میں اس قدر اندھی تھی کہ میری ہر محبت بھری سرگوشی کا جواب
नफरत से दिया। हाँ, हिजाब तासीर ने मुझे तोड़ दिया, रेज़ा रेज़ा कर दिया। मेरे वजूद को उसकी नफ़रत नहीं थी, इंतहा थी, इंतहा की नफ़रत। वो मेरी नफ़रत में इस कदर अंधी हो गई कि ये तक न देखा कि अबराज हयात उसके सामने झुका था, एतराफ़ किया था मोहब्बत का, जिस पर हिजाब तासीर ने बड़ी दलेरी से लानत भेजी। हाथ लगाने की किसी की औकात नहीं थी। तेरी मोहब्बत ने खींच खींच के तमाचे मारे हैं। वो रो रही थी मेरे सामने। मेरा दिल चाहा उसे झंझोड़ कर पूछूं, ज़बान तो खोल, नज़र तो मिला, जवाब तो दे। मैं कितनी बार लौटा हूँ, मुझे हिसाब तो दे। हर बार उसके कदमों में आ गिरा, क्या कुछ न किया और वो, लेकिन ये आखिरी दफ़ा था। बस मैं अपना टूटा दिल बमुश्किल समेटते क्लब चलाया। इस वक्त नशे में इस कदर डूबा हुआ था कि दोस्त के सामने हिजाब को गाली दे डाली। वो मेरी बिगड़ती हालत देखकर मुझे ऊपर रूम में ले आया, जहाँ अक्सर हम सब मिलकर पार्टी करते। किसी कपल को पकड़ना होता तो खुद पड़ते कपर में। मैं बेहोशी हर चीज़ से बेखबर था। जब थोड़ा बहुत होश की दुनिया में लौटा तो खुद को तकता पाया। आसिम मुझे नींबू पानी पिला रहा था। साद और हादी मुझे अफसोस से देख रहे थे, जबकि मेरे सर पर अब्बास खड़ा था, जिसने मेरी संभलती हालत देखकर मेरे सवालों का जवाब दिया जो डैड से जुड़े थे। मेरे डैड की पूरी हरकत मुझे बताई। तेरा बाप अव्वल दर्जे का कमीना है। मैं बमुश्किल उठा। अब्बास की बात मुझे एक न भाई। मेरा हाथ उसके गाल पर निशान छोड़ गया। तेरे बाप को आज तक तू कहकर पुकारा है, जो मेरे बाप को कमीना कह रहा है? जैसा भी है मेरा बाप है साले, भौंक अब। अब्बास के लिए थप्पड़ आम बात थी। हम दोस्तों में ये सब नॉर्मल था, लेकिन उसे गुस्सा तो दिखाना था, इसीलिए खामोश रहा। मैंने भी उस पर लानत भेजकर आसिम से पूछा, आसिम यार तू बता क्या हुआ? तेरी प्यारी बेबी महक आई थी तेरे बाप के कहने पर। हमने उसकी पूरी बात रिकॉर्ड कर ली। हुआ ये कि तू नशे में नीचे तमाशा कर रहा था, तभी अब्बास तुझे ऊपर ले आया और उसने अंकल को कॉल की तेरी कंडीशन बताने के लिए, लेकिन उन्होंने कहा राजी को वहीं छोड़कर घर निकल जाओ। अब्बास यानी को ये हजम कहाँ हुआ? वो वॉशरूम में छुप गया पूरी फिल्म देखने के लिए। कुछ देर बाद तेरी जान, तेरी बेबी, उसकी बात मुकम्मल होने से पहले मैंने उसके कंधे पर मुक्का झाड़ा। राजी तू मुझे कुछ नहीं कह सकता, गलती तेरी है। इतना फ्री क्यों होता है? लड़की तेरे साथ के ख्वाब देखे। अब्बास का लहजा सर्द था। मैंने कोई आसरा नहीं दिलाया उसे। मैंने हल्की आवाज़ में एहतजाज किया। मेरा लहजा कमज़ोर था। हाँ, तभी वो इतनी पागल हो रही है। तेरे साथ अलग अलग पोज बनाकर पिक्चर्स ले रही थी। यकीनन ब्लैकमेल करके शादी करने का इरादा होगा, वरना कोई सरेआम खुद को बदनाम नहीं करती। खैर, अब्बास ने हमें कॉल करके उसकी सारी हरकत बताई। बस मैंने जेनी को कॉल करके सारा सामान मंगवाया, कैमरा वगैरह जिससे लगे हम किसी चैनल से हैं। बस वो मैडम भी हमें देख कर डर गई। हमने सोचा कि इस जीत की खुशी में पार्टी करनी है, तो लूटे इस बकरी को। उसे कुछ गोल्ड और पैसे लेकर छोड़ दिया। आसिम की बात सुनकर मुझे एहसास हुआ कि पहले ही मैं खुद से दूर करना चाहिए था। ये सच था, मैं हमेशा से उसे पसंद से वाकिफ़ था, लेकिन यह भी सच है मैं खुद गर्ज बना। जब खुद किसी नामहरम रिश्ते में नहीं बंधा तो ऐसी लड़की से क्यों शादी करता जो हर दिन एक अलग रिश्ता बनाती है। रिकॉर्डिंग सुनाओ। मेरे कहने पर अब्बास ने बिगड़ा मुंह बनाकर रिकॉर्डिंग ऑन की। प्लीज़ मुझे जाने दो, डैडी को पता लगा तो मुझे जान से मार देंगे। ये सब मैंने राजी के डैड के कहने पर किया। उन्होंने कहा ये बात बस हमारे दरमियान रहेगी, वो लड़की इसे छोड़ देगी। ये पैक्स देखकर तो मैं वो रो रही थी, और डैडी के नाम से मुझे महक का वो शरीफ बाप याद आया जो रिसेप्शन के दिन हिजाब पर गंदी नज़रें गाड़े हुए था। डैड को कॉल करो, धमकी दो, आपका बेटा हमारे हाथों लगा है, और इनसे कहो कमीना ड्रग्स लेकर हमसे फजूल बकवास कर रहा है। साथ महक की रिकॉर्डिंग सेंड करो, और आपके बेटे को होश में लाकर कोर्ट में पेश करेंगे, ये भी कहो जल्दी। और महक का पैसा गरीबों में बांटो या सेहरा सजाओ। लेकिन पार्टी होगी तो ग्रैंड पार्टी, वो भी डैड के पैसों से। मेरे कहने पर चारों ने बेख्तियार मुझे देखा। चारों के चेहरे पर शैतानी हंसी थी। फिर उन्होंने वही किया, डैड से पैसे वसूल किए। जैसे ही ड्राइवर ने क्लब के बाहर आकर चेक साथ को दिया, मैं क्लब से निकल आया और ड्राइवर के साथ घर चला आया, जहाँ मैंने डैड को बहुत कुछ बावर कराया, लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं था वो जान जाएंगे मेरी हरकत है। लेकिन ये भी सच है, वो डैड है मेरे, मुझसे ज़्यादा इन कामों में एक्सपर्ट होंगे। डैड के साथ इस फसाद की जड़ हिजाब को भी मैंने अच्छा खासा डराया, लेकिन उस बेकरार दिल को करार ना आया। वो बेवकूफ़ मज़े से चाकू लेकर सो गई। मेरी नींद हराम करके उस लड़की ने वहाँ वार किया था जहाँ मैं बेबस था। रह रह कर उसकी बातें याद आती तो मैं सोचता आखिर इतना क्यों बदला, बार बार क्यों लौटा उसके पास। मैंने उसका एतबार किया, उसे इज़्ज़त दी, मोहब्बत दी, बीवी होने का मुकाम दिया, और वो सिर्फ शोहर तक तस्लीम न कर सकी। मैंने पूरी हस्ती लौटा दी, उस पर अपनों को पीछे छोड़ दिया, और वो ज़िंदगी की राह में मुझे उस सुनसान रास्ते पर ये कहकर छोड़ गई, लानत भेजती हूँ तुम्हारी मोहब्बत पर। उसके अल्फाज ने मेरे ज़ख्मी दिल के टुकड़े कर दिए। मैं बदल गया।
ہاں وہی شیطان بن گیا جو اسے اچھا لیکن مجھے خوف میں مبتلا کرتا۔ پہلے سے زیادہ ڈرنک کرنے لگا، اس سے میری غلیظ نظریں نہیں پسند تھی، میں نے اسے دیکھنا چھوڑ دیا۔ میرا بولنا اسے زہر لگتا تھا، میں نے بولنا چھوڑ دیا۔ اسے نفرت تھی میرے سرہانے سے، میں اس کے وجود سے غافل ہو گیا۔ یہ سب کیا میں نے، لیکن صرف اس کی نظروں میں برا بننا وہ بنا جس سے وہ خوش تھی۔ مجھے فکر تھی اس کے اندر پلتے میرے وجود کے حصے کی، اور نہ چاہتے ہوئے بھی میں اسے بھول نہیں پاتا۔ ان دنوں گھر میں سب بہت خوش تھے۔ مہوش تک حجاب سے بات کرتی، بس ایک میں روٹھا صنم تھا جس سے وہ غافل تھی۔ اسے آج بھی کوئی فرق نہیں پڑتا میرے نہ ہونے سے۔ میں صبح سے ایک میٹنگ میں بزی تھا، ڈیڈی نے منتیں کر کے مجھے وہاں بھیجا تھا۔ پوری رات اس پر کام کیا، اور اس دن پروجیکٹ ملنے کی خوشی کے ساتھ مجھے اللہ نے ایک اور خوشی سے نوازا، رحمت اور نعمت۔ 9 ماہ بعد مجھے زندگی جینے کی امید ملی جسے حجاب چھین چکی تھی۔ میں اپنے بچوں کو سینے سے لگانے کے لیے بے چین تھا۔ ہسپتال آ کر سب سے پہلے حجاب کی کنڈیشن معلوم کی، پھر دوڑتا ہوا وہاں پہنچا۔ حجاب آج بہت بدلی لگ رہی تھی۔ حسین تو وہ ہمیشہ سے تھی، لیکن آج چہرے پر رونق ہی نرالی تھی۔ میں کارٹ میں سوئے بچوں کی طرف بڑھا، انہیں پیار کیا، ساتھ حجاب کو احساس دلانا چاہا، لیکن آج بھی وہ خاموش تھی، میرے ویران دل کی طرح۔ بچوں کے آنے سے ہمیں تھوڑی بہت بات چیت ہونے لگی، لیکن صرف کام کی۔ وہ بلا وجہ نہ مجھ سے وہ مخاطب ہوتی نہ میں اس سے زندگی، بس خاموشی سے کٹ رہی تھی۔ میں کبھی آفس چلا جاتا، کبھی نہیں۔ ڈرنک معمولی سے کم ہو گیا تھا۔ دادو آئیں تو دیر تک ان کے پاس بیٹھا رہتا۔ 2-3 دفعہ حجاب کو لے کر میں دادا کی خواہش پر گاؤں گھر چلا گیا۔ اس طرح بس یہ دن کٹ رہے تھے۔ لیکن میری زندگی میں وہ دن آیا جب صحیح معنوں میں نے اسے یاد کیا، جسے دنیا کی اس بھول بھلائیاں میں بھلا چکا تھا۔ میں غافل تھا، وہ اپنے ہر بندے کو یاد رکھتا ہے، ایک پتا تک اس کی مرضی کے بغیر نہیں لہراتا۔ ایک دنیا بھول بھلائیاں سی، ایک گونگا بہرا اندھا دل۔ زندگی میں پہلی بار آج میری روح کانپی تھی۔ اب تک مسلسل میرے کانوں میں دردناک چیخیں گونج رہی تھی، راضی مجھے بچا لو، میرے ساتھ راضی۔ مہوش کی دردناک چیخیں سن کر میں جو نشے میں دھت لیٹا تھا ہڑبڑا کر اٹھا۔ میری آنکھیں نشے اور نیند کی وجہ سے لہو رنگ تھی۔ میں اس قدر نشے میں تھا کہ چلنا بھی محال لگ رہا تھا۔ گھر سے نکلنے سے پہلے میں نے ایک کام کیا تھا، نوکرانی سے بلیک کافی منگوائی، جس کے 3 چمچ بھر کر میں نے منہ میں ڈالے۔ کافی کا ہی اثر تھا کہ میں چلنے کے قابل رہا۔ ساتھ میں نے مہوش کی آتی لوکیشن کا اپنے انسپیکٹر دوست کو بھی بتایا۔ مجھے معلوم تھا وہاں تک پہنچتے پہنچتے میں اپنے ہوش گنوا دوں گا۔ میری کار ہوا کی رفتار سے تیزی سے کلب کی طرف روانہ تھی، جہاں مہوش کی لوکیشن شو ہو رہی تھی۔ ڈرائیو کرتے میرے ہاتھ مسلسل کانپ رہے تھے۔ بمشکل میں نے پاس پڑی کافی کا ایک اور چمچ بھر کے منہ میں ڈالا۔ آج بھی ہارنا نہیں چاہتا تھا۔ اگر میری قسمت مجھے دغا دے گی تو ساری زندگی اپنی بہن سے نظریں نہیں ملا سکوں گا۔ اللہ میری بہن، اس کی حفاظت کرنا۔ مجھے اپنی آواز آج خود اجنبی لگی۔ نہ جانے کتنے سالوں بعد آج میں نے اپنے مقصد کے لیے خدا کو پکارا تھا۔ انسان بھی کتنا مطلب پرست ہے۔ یاد بھی تب آئے گی جب موت کا فرشتہ ان کے بے حد قریب ہوگا۔ تیزی سے چلتی کار کلب کے باہر آ کر رکی۔ لڑکھڑاتے قدموں سے میں کار سے نکل کر کلب کی جانب دوڑا۔ اندر آتے ہی ایک طائرانہ نظر میں نے پورے کلب میں دوڑائی۔ وہ کہیں نہیں تھی۔ میرا دل آج معمول سے تیز دھڑک رہا تھا۔ آج بے بسی کی انتہا تھی۔ میں کسی بچی کی طرح بلک کر رونا چاہتا تھا۔ ہوش و حواس اس وقت ساتھ دے رہے تھے۔ میری بہن، اس کی جان، کیا کر رہا ہوگا وہ وحشی؟ یہ سوچ کر ہی میرا روح لرزنے لگی۔ تبھی اوپر کی جانب آنکھیں بند کیے بس میں نے ایک لفظ عطا کیا، وہی ہے جو مجھے اس قیامت خیز منظر سے بچا سکتا ہے، اللہ۔ آنکھیں بند کیے میں نے اپنے رب کو پکارا، پھر یکدم آنکھیں کھولتے ہی مجھے وہ منظر دکھا جسے سوچ کر میرا دل بلک بلک کر روتا۔ مہوش گلاس وال کو دونوں ہاتھوں سے زور زور سے پیٹ کر مدد کی بھیک مانگ رہی تھی، لیکن یہاں سب لائیو میوزک میں مدہوش، شراب کے نشے میں دھت، کسی کی آتی مسلسل چیخوں سے انجان، اپنے مشغلے میں مشغول تھے۔ مہوش، میں تیزی سے سامنے بنی سیڑھیوں کی طرف بھاگا۔ سامنے 3 رومز تھے۔ میں تیزی سے درمیانی دروازے کی طرف گیا، لیکن لاک ہونے کی وجہ سے ہینڈل گھماتا ہاتھ وہیں رک گیا۔ میں تو ان گلیوں کا کھلاڑی ہوں، پھر آج کیوں قسمت مجھ سے روٹھی ہے؟ کوئی میرے ساتھ کیوں نہیں؟ دماغ کیوں آج مجھے دغا دے رہا ہے؟ چھوڑو، راضی راضی! اندر سے آتی چیخ نے میری تیز چلتی دھڑکنوں کو مدھم کر دیا۔ میرے وجود پسینے میں شرابور تھا، مجھے سانس لینا دشوار لگا۔ تبھی میری جیب میں رکھا فون رنگ ہوا۔ بدحواسی میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا، تبھی مجھے اپنی قسمت پر رشک آیا۔ فوراً سے میں نے وہ چابی نکالی جسے اکثر میں اور میرے دوست ہر کی ان لاک کرنے کے لیے یوز کرتے، جو میں نے خود بنوائی تھی۔ میں دروازے کو لوت مارتا اندر دوڑا۔ مہوش کے اوپر جھکا وہ شخص مسلسل اسے قابو کر رہا تھا۔ مہوش نیند کی حالت میں اسے خود سے دور دھکیل رہی تھی۔ کمینے، حرام زادے! میں کسی بھوکی شیر کی طرح دھاڑا اور اس پر جھپٹا، اس کی شرٹ سے پکڑ کر مہوش سے دور کیا اور سیدھے ہاتھ کا مکہ بنا کر پوری قوت سے اس کے منہ پر مارا۔
وہ درد سے کرا رہا اٹھا۔ میں نے اس کا گریبان سختی سے پکڑ کر جھٹکا دیا، جس کی وجہ سے شرٹ کے بٹن ٹوٹ کر زمین پر بکھر گئے تھے۔ ہاتھ کیسے لگایا میری بہن کو؟ بول کتے، جانتا ہے میں کون ہوں؟ کھڑا کھڑا تیری نسلوں کو تباہ کر دوں گا۔ بھیک مانگتا پھرے گا؟ کتے بھی تجھے منہ نہیں لگائیں گے کمینے۔ تم نے چھوا کیسے میری بہن کو؟ اپنا بوٹ اس کے منہ پر رکھے آج میں اس کے لیے موت کا فرشتہ بن کر آیا تھا۔ وہ آدمی ہانپ رہا تھا، اس کی سانسیں اٹکی ہوئی تھیں۔ چھوڑ، ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ میں نے سائڈ پر واس پڑا دیکھا تو اس کی طرف بڑھا۔ آج میرے سر پر خون سوار تھا۔ وہ آدمی مجھے خود سے دور جاتا دیکھ کر مشکل اٹھا۔ وہ لنگڑا کر چل رہا تھا جبکہ میں نے واز اٹھا کر پوری قوت سے اس کے سر پر وار کرنا چاہا۔ پرواز سامنے بنے گلاس وال کو لگا جس سے کلب سے چیخیں گونجی۔ سب اوپر کی طرف دوڑے۔ میں مٹھیاں بھیجتا اپنا وار خالی جاتا دیکھ کر اسے مارنے دوڑا۔ وہ آدمی لنگڑا کر کھلے دروازے کی طرف جا رہا تھا کہ میں نے پیچھے سے اس کے پیٹ پر لات ماری۔ میں اسے بری طرح پیٹنے لگا، جوتوں سے کبھی اس کے چہرے، سینے تو کبھی پیٹ کو زخمی کیا۔ باہر کھڑی عوام ہمیں روکنے کی بجائے موبائل لیے ویڈیو بنا رہی تھی۔ تبھی مینیجر دوڑتا ہوا اندر آیا۔ سر پلیز چھوڑ دیں اسے، ہم دیکھ لیں گے پلیز سر، ہمارا کلب۔ بکواس بند کر، تیرا کلب منٹوں میں بند کروا سکتا ہوں اور منٹوں میں کھڑا کر سکتا ہوں، لیکن کیا میری بہن کی ذاتی عزت واپس لا سکتا تھا؟ بول کمینے، اسی لیے بلاتا ہے سب کو، یہ کرنے کے لیے رومز دیتا ہے؟ اگر تیری بہن… میں روبدار آواز پورے روم میں گونج رہی تھی۔ سرخ آنکھیں لیے میں اس کی جان لینے کے در پر تھا۔ مینیجر کا کالر میری پکڑ میں تھا۔ تمیز سے بات۔ مینیجر کو بھی غصہ آ گیا، لیکن اگلے ہی لمحے میری سرد آواز گونجی، تو لائق نہیں اس کے، آؤٹ۔ میں نے مینیجر کو کالر چھوڑ کر اسے دور دھکیلا۔ ہٹو یہاں سے، کیا ہو رہا ہے؟ پولیس بھیڑ میں راستہ بناتی اندر آئی۔ انسپکٹر نے سب سے پہلے نیچے گرے آدمی کو اٹھانے کا کہا۔ کانسٹیبل اسے اٹھانے کے لیے، جبکہ میرا دوست عباس جس نے فہیم احمد کے معاملے میں بھی میری ہیلپ کی تھی اندر کی جانب بڑھا۔ ابراز تم فکر نہ کرو، اسے ایسی سزا دیں گی کہ کبھی کسی لڑکی کو ہاتھ لگانے کے قابل نہیں رہے گا۔ لڑکی سے میرا چہرہ تاریک ہو گیا۔ میں بیڈ کی جانب دوڑا۔ پھٹے کپڑوں میں ہوش و حواس سے بیگانہ وہ سوتی ہوئی کوئی معصوم سی گڑیا لگ رہی تھی۔ اس کے بازو اور گلے پر زخموں کے نشان واضح تھے۔ اسے بے مول کرنے کی کوشش کی گئی۔ ابراز، اسے ہسپتال لے جاؤ پلیز، دیر نہ کرو، میرے لیے کوئی کام ہو تو ضرور بتانا، میری کانسٹیبل ساتھ جائے گی، تب تک میں ذلیل انسان… عباس نے ایک نظر مہوش کو دیکھ کر منہ پھیرا۔ یہ اس کے لیے عام بات تھی، ہزاروں ایسے کیسز آنے پر یہاں وہ لڑکی تھی جو اسے اپنا بھائی مانتی تھی۔ میری نظروں میں اس کا یہ عمل پوشیدہ نہیں تھا۔ نہیں، بس ایک کام کرنا، ان سب کے فون سے ویڈیو ڈیلیٹ کروانا اور ان سب کو ہٹاؤ تاکہ میں اسے ہسپتال لے جاؤں۔ میری نظریں جھکی ہوئی تھیں، کوئی اور نہیں تو عباس۔ میری بہن کی حالت دیکھ لی، یہ سوچ میرا دماغ پھاڑ رہی تھی۔ میں نے بیڈ شیٹ سے چادر نکال کر مہوش کو ڈھانپا اور اسے بازو میں لے کر باہر نکلا۔ کانسٹیبل نے سب کو دور ہٹا کر میرے لیے راستہ بنوایا۔ جاتے وقت میری نظر انجیکشن پر پڑی۔ میں بچہ نہیں تھا کہ جان نہ پاتا۔ آدھے گھنٹے سے میں مسلسل کوریڈور کے چکر لگاتا رہا۔ میری بہن اندر ہسپتال کے کمرے میں تھی۔ ڈاکٹر مجھے 15 منٹ کا کہہ کر گئے تھے۔ یہاں ٹہلتے آدھے گھنٹے سے زیادہ وقت گزر چکا تھا۔ ابراز، تمہاری بہن بالکل ٹھیک ہے، اس کے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی، لیکن اسے ہائی ڈوز دے کر بے ہوش کیا گیا ہے۔ تم بتاؤ، تم اب ٹھیک ہو؟ نینا، جس سے ہسپتال کے چکر لگاتے میری جان پہچان ہو چکی تھی، اس نے جیسے مجھے زندگی کی نوید سنائی۔ میں ٹھیک ہوں نینا، مجھے مہوش کا بتاؤ، اسے کب تک ہوش آئے گا؟ پسینے سے شرابور میں اس وقت ایک بے جان سا وجود لگ رہا تھا، نہ جسم میں جان تھی نہ اپنا کوئی ہوش حواس۔ جو ہر چیز کا کھیل سمجھتا تھا آج خود قسمت کے ہاتھوں ایک کھیل بن کر رہ گیا۔ شی از فائن، تم مل لو جا کر اس سے۔ میں لرزتے وجود کے ساتھ اس کے پاس آ کر بیٹھا۔ وہ مجھے دیکھ کر چہرہ دوسری جانب موڑ گئی۔ وہ ہماری ہی یونی میں پڑھتا ہے، میرا سینئر ہے۔ ایک ایونٹ میں ہماری جان پہچان ہوئی، پھر دوستی۔ حجاب کو وہ کبھی اچھا نہیں لگا، مجھے بھی وہ ہمیشہ کہتی تھی اس کی نظریں ہر آتی جاتی لڑکی کے وجود پر ہوتی ہیں۔ میں نے ہمیشہ اس کی بات انسنی کی۔ آج وہ مجھے اپنے ساتھ کلب لے گیا۔ میری ڈریس پر ایک ویٹر نے ڈرنک گرا دی، اسے ہی صاف کرنے اس روم کے واش روم میں گئی، لیکن آذر نے دروازہ لاک کر دیا۔ مجھے حجاب کی ایک ایک بات یاد آ رہی تھی، اس کا کہا لفظ بلفظ سچا تھا۔ کتنی ہی بار وہ مجھے آذر کے سامنے ڈانٹ کر اپنے ساتھ لے گئی، لیکن میں نے یقین نہیں کیا۔ وہ جب روم لاک کر کے میرے پاس، اس کے ملتے ہونٹوں کو دیکھ کر میں اس کے الفاظ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میرا ذہن مفلوج ہو چکا تھا، ابھی تک دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ جب وہ کہہ کر خاموش ہو گئی، تب اس کی ویران آنکھیں دیکھ کر مجھے عاصم کی باتیں یاد آتی۔
اس کے بہتے آنسو مجھے میری غلطی کا احساس دلا رہے تھے۔ میں نے فون کھینچ سے نکال کر فوراً تمہیں کال کی۔ اس کے آنسو ندی کی طرح بہہ رہے تھے، لیکن چہرے پر رونے کے تاثرات نہیں تھے۔ ویران چہرے سے بس ندی بہہ رہی تھی۔ تم نے اسے بے نقاب کیا تھا، آج میں بے لباس ہو گئی۔ مہوش کے منہ سے نکلے الفاظ کسی ناگ کی طرح مجھے ڈس رہے تھے۔ وہ چیختی ہوئی رو رہی تھی۔ برباد نہ ہو کر بھی مجھے لگا میں برباد ہو گیا۔ تم سے دوغلا منافق کون ہوگا جس کا پور شراب میں ڈوبا ہوا ہے؟ تم جیسا شخص آب حیات سے بھی نہلا لے تو گندگی کی بو نہیں جائے گی۔ کمرے کی ایک ایک چیز میرے کانوں میں چیخ چیخ کے حجاب کے لفظ دہرا رہی تھی۔ میرا دماغ پھٹنے کے قریب تھا۔ تم منافق ہی نہیں کافر بھی ہو۔ شٹ اپ یو بلڈی۔ میں نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ اس سے پہلے کہ میں اسے کوئی گالی دیتا، مہوش میری حالت دیکھ کر مزید گھبرا کر رونے لگی۔ میں نے ایک نظر روتی مہوش کو دیکھا، پھر بے بسی سے ہاتھ بالوں میں پھیرا۔ کاش میں بھی اس طرح بلک بلک کے دل کا حال بیان کر پاتا۔ میں رونا چاہتا ہوں، پھوٹ پھوٹ کے رونا، لیکن مرد کہاں روتے ہیں، وہ تو صرف ظلم کرتے ہیں۔ میں پاگل ہو جاؤں گی، کیا سب کو پتہ ہے؟ کچھ دیر بعد مہوش کی بھیگی آواز میرے کانوں میں گونجی۔ میں جو نظریں جھکائے بیٹھا تھا یکدم نگاہیں اوپر اٹھائی۔ مہوش نے امید بھری نظروں سے مجھے دیکھا۔ میں اس کا اشارہ سمجھ گیا۔ وہ ان فوٹوز کا کہہ رہی تھی جو وہاں کھڑے لوگوں نے لی۔ کسی کو کچھ نہیں پتا، تم آرام کرو، میں کہہ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ مزید یہاں رکنا مجھے ذہنی مریض بنا دے گا۔ راضی؟ مہوش، میں آج کمزور دل کا مرد ثابت ہوا ہوں۔ مزید تمہارے الفاظ میرا دل بند کر دیں گے۔ میری آواز بھر آ گئی۔ میں نے سنا تھا انسان کو اس کا کیا اس دنیا میں بھگتنا ہے، لیکن اتنی جلدی یہ نہیں سنا تھا۔ سب کا انجام دیکھ کر بھی میں اس کے پاس کیوں نہ گیا؟ وہ بار بار مجھے بلاتا رہا، میں نہیں گیا، ڈرتا رہا، مکافات عمل کا انتظار کرتا رہا۔ نہیں، بلکہ میں لائق نہیں تھا اس کے گھر حاضری لگاؤں۔ میں اٹھ کھڑا ہوا، ڈاکٹر نینا کو مہوش کا خیال رکھنے کا کہہ کر میں ہسپتال سے باہر نکلا۔ سرد موسم کی ٹھنڈی ہوا کا جھونکا میرے وجود سے ٹکرایا۔ میری نظریں بے خیالی میں اس معصوم بچے کو دیکھ رہی تھی۔ وہ بچہ کھڑا ایک آدمی کے سامنے رو رہا تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ بچہ ناراض ہو کر آگے چلنے لگا۔ وہ آدمی مسکراتا ہوا اس کے پیچھے چلنے لگا۔ میں بھی اس شخص کے تعاقب میں پیچھے چلنے لگا۔ مجھے لگا شاید وہ شخص اس بچے کے لیے انجان ہے۔ چلتے چلتے وہ بچہ ایک مسجد کے پاس آ رکا اور پیچھے مڑ کر اس آدمی سے کہا، ابو، میں آپ کی شکایت اللہ تعالیٰ سے کروں گا، آپ نے آئس کریم نہیں دلائی نا؟ وہ منہ بسور کر بولا تو اس کا باپ مسکراتا ہوا اس کا ہاتھ تھامے مسجد کے اندر لے گیا۔ میرے دل میں ایک عجیب سی خواہش جاگی، کاش وہ بچہ میں ہوتا اور کاش میرے ڈیڈ مجھے وہاں لے جاتے، لیکن میں ہی نہیں جانتا تھا کہ وہ اس قدر مہربان ہے کہ میرے دل سے نکلی دعا سنے گا۔ وہ دن تھا جب باپ جیسا شفقت بھرا ہاتھ ہمیشہ کے لیے میرے سر پر آن ٹھہرا۔ وہ آزماتا ہے لیکن آزما کر نوازتا بھی بہت ہے۔ وہ باپ بیٹا اندر جا رہے تھے اور میں وہیں کھڑا رہا۔ ڈر اس قدر تھا کہ اندر جانے کے لیے ایک قدم بھی نہ بڑھا سکا۔ اس کا ایسا لگ رہا تھا کہ آج میں نے KG میں ایڈمیشن لیا ہے اور اسکول کا پہلا دن ہے۔ میری ماں مجھے کلاس میں بٹھا کر اکیلا چھوڑ کے چلیں گے۔ میں ان کے پیچھے رو رو کر بلکتا رہا، سسکتا رہا، لیکن وہ میری سسکیاں سن کر بھی لوٹی نہیں۔ کم بخت شرابی خود تو حرام پی کر آیا ہے اور یہاں رہ کر دوسروں کو بھی ناپاک کر رہا ہے۔ پرے ہٹ۔ خوشبو سے مہکتا شلوار قمیض میں ملبوس لمبی داڑھی مونچھوں والا وہ شخص مجھے دیکھ کر حقارت سے بولا، اور کانوں کو ہاتھ لگا کر تو یہ کہ میں جو پہلے ہی ڈرا سہما سے کھڑا تھا، اس شخص کے الفاظ سن کر خود کو ایک اندھیری کھائی میں گرا ہوا محسوس کیا۔ میرا دل کسی ننھے بچے کی طرح خوف میں مبتلا تھا۔ ایک سے بڑھ کر ایک پاک صاف آدمی اذان کی آواز سن کر بھاگتا ہوا آ رہا تھا۔ مجھے اپنا وجود بے مول لگا۔ نہ میں ان کے جیسا تھا، نہ ان کے ساتھ بیٹھنے کے لائق تھا۔ مجھے بے اختیار حجاب کے وہ الفاظ یاد آئے، ایک بات بتاؤ، اللہ تمہیں جانتا ہے؟ کبھی حاضری تک لگائی ہے اس کی بارگاہ میں؟ نہیں نا؟ افسوس، خدا تم جیسے لوگوں کو اپنے پاس بلاتا بھی نہیں۔ گناہ کی دنیا میں رہنے والے لوگ نیکی کی مہک سے بھی انجان رہتے ہیں۔ وہ صحیح کہتی تھی۔ میرے قدم خود بخود پیچھے بڑھنے لگے۔ تبھی کسی مہربان شخص کی آواز میری سماعتوں میں گونجی، اس نے یہاں تک تمہیں بلایا ہے اور تم اسے ناراض کر کے جا رہے ہو؟ یکدم اس کی آواز پر پیچھے مڑا۔ سامنے کھڑا شخص مسکرا رہا تھا۔ میں نے سوالیہ نظروں سے آنکھیں سکیڑ کر انہیں دیکھا۔ پریشان نہ ہو بچے، ان لوگوں کو ان حال پر چھوڑ دو۔ تم یہ بتاؤ، نہا کر کیوں نہیں آئے؟ اس طرح تو نماز نہیں ہوگی۔ ان کی بات سن کر حیران رہ گئے۔ شاید کافی دیر سے وہ مجھے ہی دیکھ رہے تھے۔ میں نے نظریں جھکا لی۔ لوگ آنکھیں پڑھنے کا فن بھی جانتے ہیں، میں نہیں چاہتا وہ مجھے پڑھے۔ میں نماز پڑھنے نہیں آیا، بس وہ میری آواز مجھے خود اجنبی لگی۔ میری نظریں ان کے چپل پر تھیں۔ آج کیا دل سے کیا تھا اس سے؟ میں نے یکدم نظریں اوپر اٹھائیں۔ وہ مجھے ہی دیکھ رہے تھے اور اب بھی ہونٹوں پر مسکراہٹ اور چہرے پرسکون تھا۔ ہاں، وہ شخص نہ جانے کیسے میرا چہرہ پڑھ رہا تھا، کہ شاید مجھے یہاں پہلی بار دیکھ کر اندھیرے میں تیر چلا رہا تھا۔ پھر وہ کام ہوا؟ ہاں۔ میرے کہنے پر اس کی مسکراہٹ اور گہری ہو گئی۔
बस फिर सोचना क्या, शुक्रिया अदा करो उसका। अच्छा चलो, मेरे साथ आज लगता है नमाज जमात के साथ नहीं पढ़ सकूंगा। चलो कोई बात नहीं, आज उसके बंदे के साथ पढ़ूंगा जिसकी दिली मुराद उसने पूरी की है। यकीनन तुम खास होगे। खास लफ्ज़ पर मैंने उन्हें गहरी नज़रों से जांचना शुरू किया। कहीं तंज तो नहीं कर रहे? मैं और ख़ास, इतना मत सोचो, बस उसका शुक्रिया अदा करो, फिर भले अपनी दुनिया में जाना। आओ मेरे साथ। मैं वहीं खड़ा रहा। ये शख्स, ये माहौल मेरी समझ से बाहर था। मुझे हिलता ना देखकर वो फिर मुस्कुराया। जिसने ज़िंदगी अता की, तुम्हारे नाम की, उसे अपना आधा घंटा नहीं दे सकते? मैंने उनकी बात सुनकर अपने कदम बढ़ाए। आज भी मेरे दिल में खौफ खुदा जिंदा है, और ये उस वक्त मजबूत हुआ जब वहीम अहमद का अंजाम देखा। मैंने उनके पीछे चलता रहा। वो मुझे एक गली में ले आए जहाँ कुछ फासले पर सैकड़ों घर बने हुए थे। वो चलते चलते एक घर के पास आकर रुके जो पर्दे से ढका हुआ था। उन्होंने पर्दा हटाकर दरवाज़ा खटखटाया, साथ उस खातून को अंदर जाने का कहा जिसने दरवाज़ा खोला। आओ बच्चे। वो मुझे लिए अंदर आए। बड़ा सा सहन था जिसे टेबल और कुर्सियां रखी हुई थी। घर पूरा बंद था। घर की छत को बड़े कपड़े से ढांपा हुआ था। तुम यहीं रुको, मैं आता हूँ। वो मुझे वहीं छोड़कर सामने बने एक कमरे में गया और फ़ौरन से कपड़े मेरे पास आए। ये लो, अपना लिबास तब्दील करो, तुम में से शराब की बू आ रही है, इस तरह नमाज नहीं होगी। उन्होंने नरमी से कहा। चेहरे पर न गुस्सा था न नफरत। पहला ऐसा बंदा था जो हमारी दुनिया से ना होकर भी मुझे इज्जत दे रहा था। न वो हिजाब की तरह थे, न उस आदमी की तरह जिसने मुझे हकारत भरी नज़रों से देखा। मैंने उनके हाथ से शलवार सूट लिया और उनके इशारे पर सहन में बने वॉशरूम की तरफ बढ़ा। मैं जब फ्रेश होकर बाहर निकला तो वो बाथरूम के दरवाजे के आगे कुर्सी रख कर बैठे हुए थे। मैं पहली बार उनकी इस हरकत से चौंका, लेकिन मेरे चेहरे पर सवाल पढ़कर वो मुस्कुराने के गोया हुए। अंधेरे में तो साया भी पीछा छोड़ देता है, फिर बेटी के घर में होते हुए अजनबी पर कैसे भरोसा कर लूं? ये पहली दफ़ा था मैं मुस्कुराया था। बेशक वो दिल के सच्चे थे और यकीनन अक्लमंद भी। आओ नमाज अदा करते हैं। तुमने वज़ू किया है? वो जाते जाते अचानक याद आने पर पलटे। जी, बचपन में दादो पढ़ाया करती थी। नमाज तो याद है। मैंने वजाहत दी। मुझे लगा था कि कहीं वो मुझे नालायक न समझें कि वज़ू करना भी नहीं आता। गुस्ल से काफ़ी फ़र्क पड़ा है। हाजिर जवाब हो गए हो? उन्होंने मुस्कुराते हुए मेरी पीठ थपकी, फिर मुझे लिए घर के ड्राइंग रूम में आ गए। बेशक घर आना आम सी गली में था, लेकिन घर को सजाने में मेहनत की थी। ड्राइंग रूम में खूबसूरती से सजाया गया था और दीवार पर बड़े से फ्रेम में पहला कलमा लिखा हुआ था। इसे देखकर पहली दफ़ा मेरे जहन में आया कि मैं कल में भूल चुका हूँ। उन्होंने मुझे जानमाज दी। मेरे साथ जानमाज बिछाकर खुद भी नमाज अदा की। उनके साथ नमाज पढ़कर जहाँ मुझे सुकून मिला, वहीं तहफ़्फ़ुज़ का एहसास भी हुआ। कितना घबरा रहा था मैं, और कितनी आसानी से उन्होंने मेरी नामुकम्मल सोच को बदल दिया। मैं नमाज अदा करके उन्हीं के इंतज़ार में बैठा रहा। वहाँ हाथ में तस्बीह पढ़ने लगे, फिर दुआ मांगी जो अच्छी खासी लंबी थी। माफ़ करना बच्चे, यही तो वक्त है जहाँ खुदा से बेहद करीब होते हैं। वो उठे, अपनी जानमाज तय की। मैंने भी उठकर अपनी वाली जानमाज तय की। उन्होंने मेरे हाथ से वो लेकर टेबल पर रखी और मुझे बैठने का इशारा किया। अब बताओ, इतना डर क्यों रहे थे? मुझे बैठने का इशारा करके वो मेरे सामने रखे सिंगल सोफे पर बैठ गए। मैं नहीं डरता, बस काबिल नहीं समझता कि उसके घर जाऊं। मेरा कमज़ोर लहजा मुझे नज़रें झुकाने पर मजबूर कर गया। क्यों? लोग कहते हैं मैं काफिर हूँ। मेरा सर झुका हुआ था। उनके चेहरे के तासुरात देखना भी नहीं चाहता था। पता है इंसान बुरा कब बनता है? जब वो अपने आप को दूसरों से अच्छा समझे। जिसने भी कहा है उसे कहना डरना उस वक्त से जब नेकी का तकब्बुर करने वालों में तुम शामिल होगे, क्योंकि हमें काफिर को काफिर कहने का हक भी नहीं। उनकी बातें मुझे अपनी जकड़ में ले रही थी, लेकिन मेरा दिल उनकी बात की नफ़ी कर रहा था। मुझे लगता है ये सच है। मैं बहुत गुनहगार हूँ, बहुत। मैंने उंगली से आंखों में आती हल्की नमी को साफ किया। कौन से गुनाह किए हैं? शराब पीता हूँ, नाफरमान हूँ, लड़कियों के साथ घूमता हूँ, उन्हें अपना आदी बनाया, लेकिन हराम नहीं। वो कहती है मैं हराम रिश्ते बनाता हूँ, मैंने कभी नहीं बनाया। वो कहती है मैं बुरा हूँ, मैं नेकी की महक से अनजान रहूँगा। आब हयात से भी नहा लूँ तब भी ये गंदी बदबू जिस्म से नहीं जाएगी। खुदा मुझे अपने पास नहीं बुलाएगा। वो मुझ जैसों को नहीं बुलाता। मैं मुनाफिक हूँ, मुझे वो भुला चुका है। मेरी आवाज़ भर आ गई। दिल चीख चीख के रो रहा था। बेअख्तियार एक हिचकी निकली। मेरा दिल मुझे रोने पर उकसा रहा था। इतना मजबूत नहीं था कि हर दुख झेल लूँ। मेरी बात गौर से सुनो। माफ़ी गुनहगार ही मांगता है, और हर शख्स को नेकी की तरफ लौटने का हुक्म है। अगर कोई मुसलमान बने तब क्या उसे ये कहते हैं कि काफिर हो, तुम निकल जाओ इस पाक घर से?
نہیں، خدا کے نزدیک وہ شخص اہمیت رکھے گا جس نے نماز کی نیت باندھی، نہ کہ وہ جو دوسروں کو حقیر سمجھ کر انہیں اسلام سے دور کر کے ایک واقعہ سناتا ہوں۔ وہ رب معاف کرنے والا ہے، کہتا ہے بس توبہ کرو، تم کرو توبہ، توبہ لوٹو تو میری طرف، میں تمہارے گناہ آسمان جتنے بھی ہوں تو معاف کر دوں گا۔ بس توبہ کرو، اس سے پہلے کہ توبہ کا موقع بھی نہ ملے۔ ایک آدمی نے 99 قتل کیے بنی اسرائیل میں۔ ایک عبادت گزار سے پوچھا 99 قتل کیے ہیں تو توبہ ہوگی؟ اس نے کہا نہیں ہوگی۔ آدمی نے اسے بھی قتل کر دیا۔ پھر ایک عالم سے پوچھا 100 قتل کیے ہیں، کیا توبہ ہوگی؟ اس نے کہا بیٹا کیوں نہ ہوگی، پر توبہ پکی ہو۔ یہ شہر گندہ ہے، وہ شہر نیک لوگوں کا ہے، وہاں چلا جا، یہ شہر چھوڑ دے۔ آدمی نے کہا بس معافی مل جائے، میں یہ شہر چھوڑ دوں گا۔ بوریا بستر اٹھایا، نیک لوگوں کے شہر میں چلا آیا، لیکن راستے میں موت آئی۔ اسی وقت اللہ نے 2 فرشتوں کو بھیجا۔ دوزخ کے فرشتے نے کہا ہمارا مجرم ہے، ہم لے جائیں گے۔ جنت کے فرشتے نے کہا ہمارا مہمان ہے، ہم لے جائیں گے۔ دوزخ کے فرشتے نے کہا توبہ نہیں کی، ہمارا مجرم ہم لے جائیں گے۔ جنت کے فرشتے نے کہا ہمارا مہمان توبہ کر چکا ہے، گھر سے نکل پڑا ہے، ہم لے جائیں گے۔ دوزخ کے فرشتے نے کہا ابھی اس سے ہستی میں پہنچا نہیں، ہم لے جائیں گے۔ جنت کا فرشتہ پہنچنا ضروری نہیں ہے، نیت ضروری ہے۔ اللہ نے تیسرے فرشتے کو بھیجا کہ جاؤ بھائی ان میں فیصلہ کرو، فیصلہ کرو۔ اس طرح کے بیچ میں میت پڑی ہے، سامنے نیک لوگوں کی بستی ہے، پیچھے اس کا گھر ہے، ان میں فاصلہ ناپو۔ اگر میت نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہے تو جنت والے لے جاؤ، اور اگر اپنے گھر کے قریب ہے تو دوزخ والے لے جاؤ۔ وہ شخص اپنے گھر کے قریب تھا، لیکن جب ناپنے کا وقت آیا اللہ نے نیک لوگوں والی زمین کو کہا کہ اے زمین تو سکڑ جا، جبکہ اس کے گھر کے قریب والی زمین کو کہا کہ اے زمین تو پھیل جا۔ جب فاصلہ ناپا گیا، میت نیک لوگوں کی بستی کے قریب تھی، تو اللہ نے حکم سنایا کہ جاؤ، یہ ہمارا مہمان ہے جنت میں۔ میرے آنسو میری آنکھوں سے کسی آبشار کی طرح بہہ رہے تھے، میں انہیں یکٹک دیکھ رہا تھا، ان کی نظریں بھی مجھ پر جمی ہوئی تھی۔ وہ ایک بار پھر گویا ہوئے توبہ کرو بچے، یہ توبہ تمہارے گناہ ایسے مٹا دے گی جیسے ماں کے پیٹ سے نیا جنما ہوا بچہ۔ لوگوں کو سوچنا چھوڑ دو، انہیں خوش کرنا چھوڑ دو، بس اسے اپنا بنا لو۔ یہ فانی دنیا تمہیں قدموں میں ہوگی۔ میرے گلوں میں آنسوؤں کا پھندا اٹک گیا، میں خود کو کس قدر گرا چکا تھا، بار بار اس کے پاک گھر میں قدم رکھنے سے ڈرتا رہا۔ یہ نیک انسان مجھے پہلے کیوں نہ ملا؟ صرف گمراہ کرنے والے ملے، اور ملے بھی ایسے کہ جن کے آگے میں خود کو بے مول سمجھتا رہا۔ میں سر ہاتھوں میں تھامے بیٹھ گیا، میرے آنسو میرا گریبان بھگو رہے تھے، میں بس خاموشی سے انہیں سن رہا تھا۔ دل چاہ رہا تھا یہ آواز ایک پل کو نہ بند ہو۔ ایک اور واقعہ سناتا ہوں۔ میں نہیں جانتا کس مصیبت میں تم اسے پکارا، لیکن دیکھ لو، تم چاہے اسے بھولو وہ تمہیں نہیں بھولتا۔ اس شخص کو کہنا کہ دیکھ لو، ایک دفعہ بس رب کو پکارا اور اس نے مدد کرنے کے لیے ایک لمحہ نہ لگایا۔ یہ سنو، اللہ کے نیک بندے جا رہے تھے سفر میں کہ انہیں پیاس لگی، کسی طرح کنویں تک پہنچے، دیکھا تو پانی بہت نیچے تھا۔ انہوں نے اپنی پگڑی اتاری اور جوتے کو اس کے ساتھ باندھ دیا اور نیچے لٹکایا، لیکن پانی تک جوتا پہنچ نہ سکا تو پریشان ہو کر وہ بیٹھ گئے۔ اب کیا کروں؟ تب ایک ہرن آیا، اس نے نیچے کنویں میں دیکھا پانی بہت نیچے تھا، وہ جا تو نہیں سکتا تھا نیچے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا، ہے پانی والے بے زبان ہوں، پانی پلا۔ پانی ابلتا ہوا اوپر آن پہنچا اور منڈیر کے پاس آ کر برابر لگ گیا۔ ہرن نے پانی پیا، ہرن کی وجہ سے جو انسان کھڑا دیکھ رہا تھا اس نے بھی پانی پیا، لیکن جیسے ہی ہرن پیچھے مڑا پانی واپس نیچے بیٹھ گیا۔ اس شخص کے منہ سے بے ساختہ نکلا میں انسان، میرے لیے تو پانی اوپر نہیں آیا اور اس جانور کے لیے آ گیا۔ تب وہیں آسمان سے آواز آئی، تو رسی کا سہارا ڈھونڈتا رہا۔ اس نے مجھے پکارا، ایک ایک لفظ میرے کانوں کو کسی سر کی طرح میٹھا لگ رہا تھا۔ ان کا کہا لفظ بلفظ سچ تھا۔ اللہ نے کہا ہے شراب حرام ہے، میں نے پی، لیکن حجاب کے ذریعے اس دن مجھے اس گناہ سے بچایا۔ ہر بار اس حرام کو چھوڑنے کا اشارہ کیا، میں نے نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ آج میوش کو بچانے میں دیری بھی ہوئی تو اس حرام کی وجہ سے جس نے میرا دماغ تک مفلوج کر دیا۔ اگر آج بھی اسے یاد نہ کرتا تو شاید خود سے نظریں ملانے کے قابل نہ رہتا۔ زندگی کے ہر راستے میں اس نے میری مدد کی، دل و دماغ کی جنگ میں دل کو جیت دلائی، شیطانی دماغ کی ہر چال ناکام بنائی۔ اور دل کیوں نہ جیتتا؟ آخر اس دل میں میرا اللہ رہتا ہے، تو کیسے ہو سکتا تھا میں اس کے حکم کے خلاف کچھ کروں؟ وہ ساتھ تھا میرے ہر وقت ہر پل، بس میں اس سے انجان بنا رہا۔ منہ دھو لو، پھر اچھا سے کھانا کھلاتا ہوں۔ وہ اٹھ کر میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے مجھ سے ہم کلام تھے، کیا میں آپ سے روز مل سکتا ہوں؟ میں نے آنسوؤں سے پوچھ کر انہیں دیکھا، میرا لہجہ کسی بچے کی طرح منت بھرا تھا۔